السلام علیکم ناظرین۔ جو ہمارا لائف سٹائل چینج ہوتا جا رہا ہے اور جدید سائنسی ایجادات بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ہماری زندگیوں پہ اثر جو ہے وہ بھی بڑھتا رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ آم، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بڑا اہم نقطہ ڈسکس کریں گے۔ ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہماری صحت کے متعلق وہ میں ڈسکس کروں گا، چونکہ میں ایک فزیکل تھراپسٹ ہوں اور ہمارا کام صبح سے شام پٹھوں اور جوڑوں کے امراض کی تشخیص اور اس کے علاج و معالجہ میں ہمارا گزرتا ہے۔ تو میرا کنسرن آپ کے مسلز اور جوائنٹس کی جو ہیلتھ ہے اور موومنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں اس سے متعلقہ ہوتا ہے، چاہے آپ کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہوں۔ آج میں جس پوائنٹ کے اوپر بات کروں گا وہ ہے جو ہمارے ینگسٹرز، ہمارے نوجوان لوگ اسپیشلی جو جم جاتے ہیں اور جم وہ کرتے ہیں ریگولرلی اپنی فزیک کو بہتر بنانے کے لیے۔ وہاں میرے پاس چونکہ اکثر پیشنٹس آتے رہتے ہیں، اور آج کے دن میں بھی ایک ینگ مین میرے پاس تشریف لائے تھے۔ تو ان کا ایشو یہ تھا کہ ایک تو انہیں ریکرنس ہو رہی تھی کسی نہ کسی سٹرین کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جم کرتے ہوئے انہیں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی دردیں نکلتی رہی ہیں بار بار، اور وہ چونکہ ینگ مین اس ایج میں چھوٹی موٹی دردوں کا خیال نہیں کرتے، تو وہ اگنور کرتے رہے۔ بعد میں وہ ان کے لیے بڑی پرابلم بنی۔ تو بعد میں جب وہ تشریف لائے ہمارے پاس، تو تشخیص کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے بلڈ میں وائٹامن D3 کی بھی کمی تھی، میگنیشیم کی بھی کمی ہے، اور اس لیے وہ اب اس حد تک ان کا ڈیمیج ہو چکا تھا کہ ان کو اب ریکوری میں تھوڑا سا پرابلم ہوگا، وہ چیز اب ٹائم ٹیکنگ ہوگی۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ہماری میجورٹی جو ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں اسپیشلی وہ جم کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارا لائف سٹائل ایسے ہے کہ ہم باقی کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز اب بہت کم ہو گئی ہیں، جیسے گراؤنڈز ہیں، ہماری کھیلیں ہیں، تو اب ہم فزیکلی اس کے الٹرنیٹ جو ہے ہم نے جم کی ایک ایکٹیویٹی ہے جو ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز یہ ضروری آپ خیال رکھیے گا کہ جم کرتے ہوئے اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں۔ ظاہر ہے وہ جم جانے والے لوگ اس کو بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے وارم اپ اور کول ڈاؤن جو ہے، یہ کچھ پروٹوکول، کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، وہ لازمی آپ فالو کیجئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسلز کی جو ہر مسل کے جسم کے مختلف حصوں کے مختلف مسلز کی جو کیپیسٹی ہے یا جو ٹالرنس ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو ہر مسل کی جو ایک اس کی کیپیسٹی یا اس کی ٹالرنس ہے، اس کے مطابق آپ ایکسرسائز کا پیٹرن اڈاپٹ کیجئے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے بار بار کچھ چھوٹی موٹی دردیں نکل رہی ہیں، کوئی سٹرین آ رہا ہے، کوئی سپرین آ رہا ہے، تو اس چیز کو آپ کبھی بھی لائٹ نہ لیجئے گا۔ آپ امیڈیٹلی اس چیز کو ایویلویٹ کروائیے گا، اپنا پراپر چیک اپ کروائیے گا کہ اسپیشلی وہ لوگ جن کے فیملیز میں ہسٹری چلتی ہے جوڑوں اور پٹھوں کے، اور خصوصاً وہ نوجوان لوگ جن کی اسپیشلی مدرز میں، ماؤں میں اگر کوئی ایسا ناؤن کیس ہے جس میں وائٹامن D کا والدہ میں کمی ہے، یا فیملی میں یہ بہن بھائیوں میں سبلنگز میں چل رہی ہے، یا کوئی کچھ بھی ایسا چل رہا ہے، تو اگر انہیں پتہ ہے تو پھر تو وہ اسپیشلی جم جانے سے پہلے اس چیز کو ضرور دیکھ لیں کہ کہیں ان میں بھی وائٹامن D کی کمی تو نہیں ہے، کیونکہ اگر وائٹامن D کی کمی کے ساتھ آپ اس چیز کو جم کو آگے کنٹینیو کریں گے تو وہ ان دا لانگ رن آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ
اگر بار بار آپ کو جم کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ کرنے کے بعد آپ کو بجائے امپرومنٹ فیل ہونے کے یا تھوڑی سی اسٹرینتھ فیل ہونے کے، اگر آپ تھوڑا سا ہیوینس فیل کر رہے ہیں ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے، تو اس کو بھی آپ ضرور کنسیڈر کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسل جو ہیں وہ اپنی پاور سے زیادہ ورک کر رہے ہوں، جبکہ ان کے اندر اتنی اسٹرینتھ انٹرنلی نہ مل رہی ہو، انہیں پیچھے سے سپورٹ نہ مل رہی ہو انرجیز کی. تو باقی تو جو فوڈ ہے، پروٹین کا انٹیک ہے، اور یہاں ایک بہت ہی اسپیشل بات، بہت ہی کریٹیکل بات جو میں جس کے لیے میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنے کا سوچا، وہ یہ کہ ہمارے نوجوان لوگ اکثر سپلیمنٹ لیتے رہتے ہیں وائٹامن D3 کے اور میگنیشیم وغیرہ کے، اور جیسے سوشل میڈیا پہ آج کل عام یہ چیزیں بک رہی ہوتی ہیں اور ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، میں صرف وائٹامن D3 کے بارے میں بات کروں گا کہ وائٹامن D3 کا اگر کوئی ایسا سپلیمنٹ جس میں صرف وائٹامن D3 ہو تو وہ کبھی بھی نہ لیجیے گا. وہ آپ کی باڈی کو فائدہ نہیں دیتا جس مقصد کے لیے آپ لے رہے ہوتے ہیں. ایسا سپلیمنٹ لیں جس میں وائٹامن D3 کے ساتھ پوٹاشیم کا کمبینیشن ہو. اگر پوٹاشیم کا جو ہے سپلیمنٹ وہ اس کے ساتھ موجود ہے تو پھر وہ لیجیے گا، تب جا کے وہ وائٹامن D3 آپ کے جسم میں جذب بھی ہوگی اور آپ کے جسم کو وہ اسٹرینتھ بھی دے گی. بہت شکریہ.